سے ایک قسم ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان لے کے آنا۔ غیب پر ایمان لانے میں جنت پر ایمان رکھنا اور جہنم پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ جس شخص کا جنت پر ایمان نہ ہو یا جہنم پر ایمان نہ ہو وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو شخص جنت کو جہنم کو ٹھکرا دیتا ہے، ان پر ایمان نہیں رکھتا، وہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کا انکار کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین کا انکار کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر الحاد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ الحاد ملحد لوگ بے دین اور لوگوں کو بے دین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ بے دین لوگ نام مسلمانوں والے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا، کتاب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو شخص جنت کا انکار کر دیتا ہے یا جہنم کا انکار کر دیتا ہے وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان بالغیب کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ایمان کی شرطوں میں سے، ایمان بالغیب کی شرائط میں سے ایک عظیم اور بڑی شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان جنت پر بھی ہو، ہمارا ایمان جہنم پر بھی ہو۔ اور آج ہمارا ایمان جنت پر بڑا کمزور ہے، ہم جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نیک عمل نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہنم پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے نہیں، ڈرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا روب، جہنم کا خوف، جنت کی طمع ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جنت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتنا زیادہ ایمان تھا جنت پر، جہنم پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جہنم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کیسے ٹھکرا دیتے تھے، کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ اگر اسی طرح ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعض اعمال ایسے تھے گویا کہ دیوانگی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ یار ایسے بھی لوگ تھے، ایسا بھی کر لیتے تھے، گھر میں جھاڑو پھیر کے جو ملتا ہے سارا لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیتے۔ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، ماں کی پرواہ نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، دین اسلام کے لیے اپنوں کے رشتے توڑے، دین اسلام کے لیے اپنے گھر کو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ایسے دیوانگی کی حد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کا ایمان، ان کا کنسیپٹ، ان کی سوچ فکر کے زاویے جنت اور جہنم کے بارے بڑے واضح تھے۔ اسی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑتا ہوا اگر فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تو شہید ہو جائے تو تجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے۔ ان کا جنت پر ایمان تھا۔ ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر میں کھجوریں کھانے لگ گیا تو بڑی دیر ہو جائے گی، کھجوریں سائڈ پہ رکھ کے میدان کارزار میں اترتے ہیں، لڑتے ہیں کفار کے ساتھ اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز اتری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو تحفہ سمجھا، کیوں؟ ان کا جنت پر ایمان ہے، ان کا جہنم پر ایمان ہے، اور ہم نے نماز کو مصیبت سمجھا ہے کہ 5 وقت اٹھ کے جانا پڑتا ہے، نیند چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کاروبار دکانداری بند کر کے جانا پڑتا ہے۔ ہم نے نماز کو مصیبت سمجھا، صحابہ کرام نے نماز کو تحفہ سمجھا۔ وجہ یہ ہے ان کا کنسیپٹ جنت کے حوالے سے بڑا کلیئر تھا، بڑا صاف تھا، بڑا واضح تھا، اور ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہمارا ایمان جنت کے حوالے سے بڑا کمزور ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایمان کی قسموں میں سے قسم ہے ایمان بالغیب کی قسموں میں سے کہ ہمارا مضبوط ایمان ہو جنت پر بھی، ہمارا مضبوط ایمان ہو جہنم پر بھی۔ آج انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر
جنت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنا کے سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حدیث میں جتنی بھی ہم جنت کے بارے چیزیں پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کو ہم صرف سن سکتے ہیں یا تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، اس کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کا حقیقی ادراک جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے زبردست حدیث ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب رجل، کہ جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کے بارے خیال بھی نہیں گزرا۔ جتنی بھی ہم قرآن و حدیث کے اندر چیزیں پڑھتے ہیں ان کو یا تو ہم سن سکتے ہیں یا تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، حقیقی ادراک ہم جنت کے اندر جا کے کریں گے۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، جب انٹرنیٹ کا ٹی وی کا دور نہیں تھا، اس سے پہلے لوگ سنتے تھے کہ امریکہ کے اندر 100 منزلیں بلڈنگیں بنتی ہیں، 100 منزل کی بلڈنگ بنتی ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن سوچ کے اندر یہ بات آتی تھی کہ 100 منزل کی بلڈنگ ایسے بنے گی، ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، ایسے 100 کی ہوگی، لیکن انہوں نے دیکھی نہیں۔ جب انٹرنیٹ کا دور آیا، جب دیکھی پھر یقین ہوا کہ واہ بھائی ایسے بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جنت کے بارے سنا ہے کہ جنت کے اندر فلاں فلاں نعمتیں ہوں گی، جنتیوں کے گھر ایسے ہوں گے، جنتیوں کے لباس ایسے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انشاءاللہ حقیقی اس کا ادراک، اس کا مزہ ہم تب لے سکیں گے جب ہم جنت کے اندر انشاءاللہ جائیں گے۔ تو چند نعمتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جنت کن لوگوں کو ملنی ہے؟ سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کے آئے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہو، وعملوا الصالحات، اور انسان کی زندگی ساری نیک عملوں میں گزرے۔ نیک عملوں سے مراد پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے، آپ کی اتباع میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے دے بندہ وہ کام کرے، جس کام کے کرنے سے روک دے بندہ اس کام سے رک جائے۔ یہ اطاعت کی زندگی ہے، یہ نیک زندگی ہے، یہ عمل صالح ہے۔ فرمایا جو بندہ ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرے، ہر برے کام سے اوائڈ کرے، بچنے کی کوشش کرے، یہ دو کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اور جنت کا مل جانا، جہنم کی آگ سے بچ جانا، یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تم دنیا کے مال و ملال کو کامیابی سمجھتے ہو، تم عہدے کو کامیابی سمجھتے ہو، تم شہرت کو کامیابی سمجھتے ہو، کامیابی کیا ہے؟ جو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کا داخلہ جسے نصیب ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامران ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جس بندے کو جنت کا داخلہ مل گیا فقد فاز، وہ بندہ حقیقی کامیاب ہے، وہ بندہ حقیقی کامران ہے۔ فرمایا جس کو جنت مل گئی ذالک الفوز، اس کو کامیابی مل گئی، الکبیر، کامیابی بھی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔ تو جنت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرتے ہیں۔ فرائض کو چھوڑ کر سونے سے جنت نہیں ملتی، فرائض کو پورا کرنا پڑتا ہے، نوافل پڑھنے پڑتے ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وقت کو گزارنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنت سستا سودا نہیں ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو جبریل امین علیہ السلام کو کہا جبریل جاؤ میں نے جنت بنائی ہے دیکھ کے آؤ۔ جبریل دیکھ کے آئے، اتنی خوبصورت جنت، نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں۔ کہا اے اللہ بڑی پیاری جنت ہے، جو بھی اس جنت کے بارے سنے گا، اس کی طرف لپکے گا، اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ دوبارہ دیکھو،
دیکھنے گئے تو دیکھا مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، آلام ہیں، کانٹے ہیں. کہا اے اللہ یہ دکھ، آلام، مصیبتیں پہلے اور پھر جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ پھر تیری جنت کے اندر بہت تھوڑے لوگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ، میں نے جہنم بنائی ہے برے لوگوں کے لیے، جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ. جبریل دیکھنے کے لیے گئے، دہکتی آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اتنا زیادہ سیک ہے، بہت زیادہ دور سے محسوس ہو رہا ہے. کہا یا اللہ اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ تو بڑی سخت ہے، اس کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، کانٹے ہیں، طرح طرح کا عذاب ہے، بہت سخت اس کا سیک ہے، اس کی ہوا ہے، جو اس کے بارے سنے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ دوبارہ دیکھو. جبریل دیکھنے گئے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ جہنم کے باہر کیا ہے؟ دنیا ہے، فراوانی ہے، مال و ملال ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، لذیذہ کھانے ہیں، دنیا کی زیبائش ہے، آرائش ہے. کہا اے اللہ یہ پہلے پھر جہنم؟ فرمایا ہاں. تو کہا اے اللہ جہنم کے اندر بڑی دنیا جائے گی کہ لوگ جہنم سے پہلے کیا ہے؟ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ گھیر دیا ہے. لوگ دنیا میں ڈوب جائیں گے، اس کے مال و ملال میں، اس کے جاہ و جلال میں، اس کی رونقوں میں، کھانوں میں، عہدوں میں، گھروں میں، محلات میں، زمینوں کے پیچھے لگ جائیں گے. اور اے اللہ لوگ جہنم کو بھول جائیں گے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. کہا اے اللہ جنت میں بڑے تھوڑے لوگ جائیں گے، جہنم میں بہت زیادہ لوگ جائیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جنت لینا اتنا سستا کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قدر کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث وہ بھی سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ مسجد کے اندر گیا. یاد رکھو اے میرے صحابہ اللہ کا مال بڑا مہنگا ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے. یعنی اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، بڑی مہنگی ہے. جو شخص چاہتا ہے میں جنت حاصل کروں اس کو محنت کرنی پڑے گی، اسے وقت دینا پڑے گا، عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا پڑے گا. سخت سردی کے اندر صبح فجر کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے نرم گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. عین گاہکی کے ٹائم، دکانداری کے ٹائم، ظہر کے وقت، عصر کے وقت دکان بند کر کے مسجد کے اندر آ کر ظہر عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی، مغرب عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی. رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو پورا مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑے گی. فرمایا اللہ کا مال بڑا مہنگا ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے. بندہ اپنی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، خون پسینے کی کمائی کے ساتھ دنیا کا مال کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بھائی اس میں سے 40واں حصہ مجھے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں. آپ فصل بوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عشر ادا کرو، 20 من میں سے 1 من مجھے اللہ کی راہ کے اندر دو. بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کمایا ہے، ساری محنت میری ہے، کہ نہیں کرنا پڑے گا. جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جنت کے لیے اپنے بدن کو کمانا پڑتا ہے، جنت کے لیے اپنے مال کو لٹانا پڑتا ہے. فرمایا اللہ کا مال بڑا مہنگا ہے، اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے جہنم سے بچنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے میں نے جنت کے خواہش مند کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جو شخص جہنم کے آگ سے، جہنم کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہے وہ پھر سوتا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سونا نہیں چاہیے، اس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے ہر عمل ایسا کرنا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں پھر وہ سوتا نہیں ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے جنت کا داخلہ مل جائے پھر وہ سوتا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھ لیں، ساری رات فرائض تو پورے کرتے ہی تھے، فرض نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، لیکن نوافل کا کتنا اہتمام کرتے تھے. ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، نوافل پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے. صدیقہ کائنات عفیفہ دو جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حتیٰ تورمت قدما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے اتنی دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معصوم عن خطا ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی غلطی نہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، فرائض بھی پورے کرتے ہیں
اور نوافل اتنے لمبے پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جنت لینا اتنا سستا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس. دنیا کی مٹھاس کیا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں، سونا چاندی، مال اولاد، کوٹھی بنگلے مکانات، طرح طرح کے کھانے، لذیذہ پھل، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں. جو بندہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کے آخرت کے لیے محنت نہ کرے، آخرت کو بھول جائے، اس بندے کے لیے آخرت کی کرواہٹ ہے. اور جو بندہ دنیا کی کرواہٹ کو برداشت کر لے، دنیا کے مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کھپاتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے مال کی زکات دیتا ہے، عشر دیتا ہے، رمضان آ جائے روزے رکھتا ہے، فرضی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، دنیا کی کرواہٹوں کو برداشت کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی مٹھاس پیدا کرتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہٹ ہے، اور دنیا کی کرواہٹ آخرت کی مٹھاس. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ ہے مومن کے لیے. قیدی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جیسا ملے، جو ملے، جیسی گزرے بس گزر جائے، جب میں آزاد ہوں گا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا. فرمایا دنیا کی زندگی مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اسلام نے حدود رکھی ہیں، قیود رکھی ہیں. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، اسلام نے حدیں لگائی ہیں، قیود رکھی ہیں کہ رشوت کے ذریعے مال نہیں کمانا، نہ رشوت دینی ہے نہ رشوت لینی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، تمہارے کاروبار میں سود کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. سود نہ لینا ہے نہ سود دینا ہے. جوا نہیں ہونا چاہیے، حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تم کاروبار کرتے ہو، اس میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تم کاروبار کرتے ہو، کسی بھی معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا. اور اسی طرح سے کام کرنے کے کتنے زیادہ ہیں. 5 وقت کی فرض نماز پڑھنی ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا ہے. فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں. وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ چاہے حلال کھائے، حرام کھائے، سود کھائے، رشوت کھائے، جیسے مرضی. کافر کے لیے جنت ہے، اور قیامت والے دن آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ بن جائے گی. تو ان تمام روایات 4 سے 5 آپ کے سامنے رکھی، ان تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے جنت سستی نہیں ہے. جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، اپنے آپ کو لگانا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں اور جہنم سے ہمیں بچائیں. اسی طرح جنت کی اہمیت 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنت اتنی زیادہ اہم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کے اندر ایک سوٹی جتنی جگہ، ایک چھڑی جتنی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ایک بندے کو ساری دنیا کا، ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے اور ایک بندے کو جنت کے اندر صرف چھڑی جتنی جگہ دے دی جائے، چھڑی جتنی جگہ لینے والا دنیا کے مالک سے کئی درجہ بہتر ہے. کیوں؟ جنت کے اندر موت نہیں ہے، جنت کے اندر بیماری نہیں ہے، جنت کی تھوڑی سی جگہ. دوسری روایت کے اندر آتا ہے جنت کی کمان، تیر سے جو تیر چھوڑا جاتا ہے وہ والی کمان جتنی جگہ جنت کی دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے. تیسری حدیث کے اندر آتا ہے جنت کی ایک بالشت جگہ دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے بہتر ہے. چوتھی روایت کے اندر آتا ہے جنت کی ایک گٹھ جگہ جنت کی دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے. تو اس حدیث سے صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے جنت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جنت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، موت ہے. جنت کے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسی زبردست جگہ ہے. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جنت کے جو پھل ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، ان کے صرف نام دنیا والے ہیں لیکن ہے بہت اعلیٰ۔ مثال کے طور پر دنیا میں بھی دودھ ہے، جنت میں بھی دودھ ہے، لیکن نام دونوں کا دودھ ہے۔ جنت والے دودھ کا ذائقہ دنیا والے دودھ کے ذائقے جیسا نہیں ہے، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی یہ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی کو موافق آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، کسی کا پیٹ بھرا ہو جاتا ہے، کوئی پی کے بیمار بھی ہو جاتا ہے، کوئی صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، کسی کے لیے یہ دودھ صحیح ہے، کسی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جنت کا دودھ ایسا نہیں ہے، خراب بھی یہ دنیا کا دودھ ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر جو دودھ ہے وہ نہ خراب ہوگا، اس کی کوالٹی بھی اعلیٰ، اس کی کوانٹٹی بھی اعلیٰ، اس کا ذائقہ بھی اعلیٰ، دنیا کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ، دنیا کے دودھ کے ساتھ کسی بھی طرح اس کا مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف نام دودھ ہے لیکن جنت کا دودھ بڑا ہی اعلیٰ ہے، جنت کی نعمتیں بڑی ہی اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح پھل دیکھ لیں، دنیا کا بیل اتنا سا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے اندر جو بیری پر بیل لگے وہ مٹکوں جتنے ہوں گے۔ دنیا کے آپ پھل کھاتے ہیں، کوئی کچا نکل آتا ہے، کوئی کانا نکل آتا ہے، کچا صحیح بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، کچا نہ ہو، کانا نہ ہو، صحیح ہو، پھیکا نکل آتا ہے۔ لیکن جنت کے پھل نہ کوئی کانا ہوگا، نہ کوئی پھیکا ہوگا، نہ کوئی خراب ہوگا، اور ذائقے کے اعتبار سے زبردست ہوگا، دنیا کے ساتھ اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ فرمایا دنیا کا اندر جتنے پھل ہیں جنت کے اندر بھی یہی پھل ہیں، نام ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ جنت کے پھلوں کا بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی کمال ہے۔ اس لیے اس حدیث سے بھی جنت کی اہمیت سامنے آتی ہے، ہمیں جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ چند سالوں کی بات ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے وہاں موت نہیں آنی، کیا عیش، کیسا سکون ملتا ہے کہ موت نہیں آنی۔ یہاں جو مرضی کر لیں آپ، موت آئے گی۔ جتنا مرضی پیسہ جمع کر لیں، پیسہ موت سے بچا سکتا نہیں، بچا سکتا۔ جتنا مرضی بڑا عہدہ لے لیں، عہدہ موت سے بچا سکتا نہیں، بچا سکتا۔ جتنی مرضی بڑی فوج بنا لیں، فوج موت سے بچا سکتی نہیں، بچا سکتی۔ سکندر اور دارا پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے تھے، موت نے ان کو بچایا؟ موت آئی ان کو؟ ہمیشہ رہے نہیں رہے، لٹ گئے، پھٹ گئے، مٹ گئے، مر گئے۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ قارون کے پاس اتنا مال تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت طاقتور اونٹنی اٹھایا کرتی تھی، چابیاں اٹھایا کرتی، رہا نہیں رہا، مر گیا۔ تو دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کی شہرت انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو کیسی خوبصورت جگہ ہے، کیسی بہترین جگہ ہے۔ اسی طریقے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنت کی وسعت، جنت کتنی بڑی ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں جنت کا سائز کیا ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پلاٹ بک رہا ہے، ہم سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں اس کا سائز کیا ہے، کتنے مرلے کا ہے۔ فلاں جگہ زمین بک رہی ہے، کتنے ایکڑ میں ہے۔ تو ایسے ہی جنت کا سائز کیا ہے۔ جنت کی چوڑائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان کا ہے اتنی جنت کی کیا ہے، چوڑائی ہے۔ کوئی ریڈار، کوئی ٹیکنالوجی آج تک یہ اندازہ نہیں لگا سکتی زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے۔ چاند تک تو سائنس پہنچی ہے، لیکن اس سے آگے کا کوئی پتہ نہیں، آسمان تک کا فاصلہ ماپا نہیں جا سکا۔ فرمایا جنت اتنی زیادہ چوڑی ہے جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان کا ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈائس ہے، چوڑا کم ہے، چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ دروازے ہیں، چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ ہمارا جسم ہے، چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ گھڑی ہے، چوڑائی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ یعنی اکثر چیزوں کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے زمین سے لے کر جتنا آسمان تک کی مسافت ہے، تو لمبائی اس کی کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر آخری جنتی کے بارے کہ جو شخص جنت میں سب سے آخر میں جائے گا وہ جہنم سے نکل کے آئے گا، جہنم سے اس کو نکالا جائے گا، موحد ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا،
گناہ دھل کے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، پھر آخر میں اس کو جنت دے دیں گے۔ آخری جنتی جو جہنم سے نکل کے آئے گا، جنت کے قریب کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت کے اندر، کہے گا کہاں جاؤں، مجھے تو بری ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا نہیں بری نہیں ہے، تو جا اندر جائے گا اور پوچھے گا اللہ میرے لیے کتنی جگہ ہے جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو تمہیں کتنی چاہیے؟ تو وہ کہے گا ایک زمین کے برابر تو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں تجھے 10 زمینوں کے برابر جنت کے اندر جگہ دیتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے اس کو 10 زمینوں کے برابر جگہ مل رہی ہے، اور جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کو کتنا ملے گا، اور جو پہلی فرصت میں چلے جائیں گے ان کو کتنا ملے گا، جو بغیر عذاب کے جائیں گے ڈائریکٹ جنت میں ان کو کتنا ملے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے اور اس کو زمین 10 زمینوں کے برابر مل رہی ہے، اور باقی جو جنتی ہوں گے ان کو کتنا زیادہ ملے گا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنت کتنی بڑی ہے۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جتنوں نے جانا ہوگا، اس کے بعد پھر بھی جنت خالی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اور مخلوق پیدا کریں گے اور اس کو جنت کے اندر بسائیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جنت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ تو یہ جنت کی وسعت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازے کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو علماء محدثین اس سے بڑا زبردست نقطہ نکالتے ہیں کہ جنت کے دروازے 8، جہنم کے دروازے 7۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اور بات ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، مجھ اللہ کی رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو جنت کے دروازے 8 ہیں، اور ایک دروازہ کتنا بڑا ہے، اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ اس کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے، اتنا کھلا ہے جتنا مدینے سے لے کر بصرہ تک کا سفر ہے۔ مدینہ سعودی عرب کے اندر ہے، بصرہ عراق کے اندر ہے، دونوں کا درمیانی فاصلہ 1250 کلومیٹر ہے، 1250 کلومیٹر۔ تو جنت کا ایک دروازہ 1250 کلومیٹر کا ہے۔ تو اندازہ لگائیں جنت کتنی وسیع ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا کہ آپ صرف اسی سے جا سکتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے ان کے لیے 2 دروازے کھولے جائیں گے، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے 4، اور بعض خوش بخت، خوش نصیب، بلند اقبال، بخت بیدار لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں ہو جاؤ۔ اس کے لیے ایک عمل میں نے پچھلے جمعے کے اندر رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل پیکج ہے بڑا زبردست عورتوں کے لیے، صحیح ابن حبان کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عقیدے کی مضبوط ہو، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، 3 کام بتائے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنے شوہر کی اطاعت، جو عورت یہ تینوں کام کر لیتی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے، جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے ہو جائے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جس سے جنت کے سارے دروازے قیامت والے دن کھول دیے جائیں گے وہ اس جوڑے کے لیے ہے، ایسا باپ، ایسی ماں، ایسا جوڑا جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ صبر کریں، جزا فدا نہ کریں، تقدیر کو نہ کوسیں، اللہ تعالیٰ کے بارے بدگمانی نہ کریں، روئیں نہ، نوحہ نہ کریں، صبر کریں۔ 3 بچے جس جوڑے کے، جس ماں، جس باپ، جس میاں بیوی کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں اور اس پر صبر کریں، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں ہو جاؤ، اور بچے ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو یہ 3 عمل، بعض خوش وقت ایسے بھی ہیں جن کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنے کی، یہ پہلا کام وضو کرنا اور وضو کے بعد دعا پڑھنا، یہ کرنا چاہیے،
یہ ہمارے بس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جو کہا گیا ہے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنے خامن کی اطاعت، یہ 3 کام جو عورت کر لے گی اس کے لیے بھی قیامت والے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے دراجات، جنت کا ایک درجہ نہیں ہے، جہنم کے بھی دراجات ہیں۔ جہنم کے دراجات نیچے کو ہیں، جنت کے دراجات اوپر کو ہیں۔ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اس کو اتنا ہی جہنم کے نیچے پھینکا جائے گا، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کو اتنا ہی جنت کا اعلیٰ درجہ دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اور فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اور جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کیا کرتے تھے یہی کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، اے اللہ میں عمر جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور بغیر حساب کے چاہتا ہوں، مجھے بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا کر۔ ہمیں بھی ایسی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا کر۔ اور جنت الفردوس بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے بالکل جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس میں بھی کئی مقامات ہیں، کئی درجات ہیں۔ جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ وسیلہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد دعا پڑھا کرو، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کیا کرو۔ جو بندہ اذان کے بعد مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، کل قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی سفارش کروں گا۔ آپ نے فرمایا آج ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ جنت کے درجات میں 100واں درجہ ہے فردوس، فردوس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، اور یہ کس کو ملنا ہے؟ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا ہے۔ تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت دے ہی دے۔ اور جو 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو اس لیے روزانہ کی دعاؤں میں 3 مرتبہ جنت کی دعا اور جہنم سے بچنے کی دعا ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ تو جنت بڑی ہی زبردست چیز ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر بھی جنت کے موضوع کو ہی دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے جس کے اندر بیماری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنی زیادہ بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، شوگر ہے، معذوری ہے، اور اس طرح دیگر بیماریاں، گردے کے اندر پتھری ہے، پھپھڑے خراب ہیں، اسی طریقے سے دل کے وال بند ہیں، جگر خراب ہے، دماغ کے اندر سولی ہے، پیٹ میں پانی ہے، کتنی زیادہ بیماریاں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، جس کو یہ نہ ہو سر درد ہے، جسم درد ہے، اس طرح کی کتنی بیماریاں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ تکلیف ہے، جسے یہ بھی نہ ہو کم از کم ڈپریشن کی بیماری، پریشان، بے سکونی ہر وقت بندے کے اندر رہتی ہے۔ لیکن جو شخص جنت کے اندر چلا جائے گا اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ کیسی زبردست جگہ ہے، سر درد بھی نہیں ہوگا، ہلکی سی تکلیف بھی نہیں ہوگی، تھوک پھینکنے سے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں چلا جائے گا میں اس کو تھوک بھی نہیں آنے دوں گا تاکہ اس کو ہلکی سی بھی تکلیف نہ ہو۔ ناک سے جو فضلہ آتا ہے اس سے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لا یمتخذون، جو جنت میں چلا جائے گا اس کا ناک کا فضلہ بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہلکی سی تکلیف بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے بھوک لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے، جنت میں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، لیکن لوگ پھر بھی کھائیں گے، شوق کے ساتھ کھائیں گے۔ بس اوقات بندہ زیادہ کھا لیتا ہے پھر پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے، جو بھی ڈش آگے رکھ دے کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے، طبیعت خراب سی ہونے لگ جاتی ہے۔ جنت میں آپ جتنا مرضی کھا لیں کبھی بھی آپ کا پیٹ بھارا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ تو کیسی زبردست چیز جس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، ہلکا سا سر درد بھی جنت کے اندر کسی انسان کو نہیں ہوگا۔ موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی۔ بندہ سوچے کہ موت نہیں ہے، میں نے ہمیشہ رہنا ہے، مجھے موت کبھی نہیں آئے گی، بیماری کبھی نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ بندے جوان رہیں گے۔
تو اس لیے جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے. جو بندہ دنیا کی کرواہٹ کو برداشت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے. اور جو شخص آخرت دنیا کی مٹھاس کو برداشت کرتا ہے, مٹھاس کے اندر پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے, اس کے لیے آخرت کی کرواہٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں جنت ملے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.